لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بدل الهمم ولا ينال غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ففتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رفع الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات اللهم صل على معزز سامعین و جملہ حاضرین وزادران سرکار ابو عبداللہ الحسین و ماتمداران غازی ابوالفضل العباس. سلسلہ کلام مسلسل ہے کربلا بزبان حسین. اس عنوان پر آج آپ سے یہ چوتھا خطاب اور تیسری محرم الحرام. آپ محسوس کریں کہ کس دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی ایک بات، توجہ رکھیے گا، کوئی ایک بات کسی کی زبان سے نکلے اور مسلسل، میں اور واضح کر دوں، ایک جھوٹ کسی ایک کی زبان سے نکلے، 50 افراد بدلتے بدلتے وہ جھوٹ سچ بن جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، 50 افراد بدلتے بدلتے وہ جھوٹ، کربلا میں زبان حسین، توجہ رکھیے گا، 50 افراد بدلتے بدلتے جب 51واں انسان وہ بات کہتا ہے تو وہ سچ محسوس ہونے لگتی ہے. علماء نے ایک فقرہ کہا کہ جو شے جتنا بیان ہوتی ہے اس میں اتنی تحریف کی گنجائش ہے. جو شے جتنا بیان ہوتی ہے اس کو اتنا بدلنے کا آسان طریقہ فراہم ہو جاتا ہے. جو شے جتنا بیان ہوتی ہے اس کے مقصد کو اتنا ہی مست کیا جا سکتا ہے. مگر یہ بھی اعجاز کربلا ہے کہ 14 صدیوں سے پورے سال بیان ہو رہی ہے، نہ مقصد حسین بدلا نہ مقصد کربلا بدلا. ایک صلوات پڑھیں عظمت عالی. کوئی ایک واقعہ اگر آپ مسلسل بیان کرتے رہیں تو ایک مدت کے بعد اس میں تحریف واقع ہو جاتی ہے، ایک مدت کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایک مدت کے بعد اس کے اصول جو ہوتے ہیں، اس کے اسلوب جو ہوتے ہیں اسے مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. مگر تاریخ آدم و عالم تقریباً 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان میں کربلا پڑھی نہ جاتی ہو. دنیا میں کوئی ایک ایسی نسل کا انسان نہیں ہے کہ جس نسل کے انسان کے درمیان فرشی عذاب بچھایا نہ جاتا ہو. دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ جس ملک میں امام حسین کا نام لیا نہ جاتا ہو. توجہ رکھیے گا، اما جس پینڈیمک میں ساری عبادتیں بند ہو گئی، اس پینڈیمک میں ہر عبادت خانوں پہ بھی تالا پڑ گیا. مگر اگر کسی کا ذکر ہوا ہے تو اسے ذکر کربلا کہتے ہیں. کسی کا ذکر نہیں بدلا ہے تو اسے ذکر کربلا کہتے ہیں. اگر کسی کا ذکر باقی رہا ہے تو اسے ذکر حسین کہتے ہیں. آپ محسوس کریے میرا عنوان پہنچ گیا آپ تک. ایک آیت جو امام حسین کے خطبے کی ہے، یہیں سے مجھے آج گفتگو کرنا ہے.
ایک آیت جو امام حسین نے اپنے خطبے میں بیان فرمائی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اور آج کا میرا یہی عنوان ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام حسین نے خطبہ دیا کربلا کے میدان میں، جب جناب زینب نے کہا بھیا معصوم ہیں آپ، بھیا فرزند رسول ہیں آپ، بھیا علی کے بیٹے ہیں آپ، امام وقت ہے اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا۔ کربلا میں امام حسین جب خطبہ دے رہے تھے تو افراد جو تھے، دشمنان جو تھے، وہ شور مچانے لگتے تھے۔ عرب کا ایک دستور ہے، جب وہ شور مچاتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کے درمیان انگلی ڈال کے اپنے سناؤں کو بلند کرتے ہیں۔ یہی طریقہ تھا پورے لشکر عمر سعد کا۔ جناب زینب نے کہا بھیا یہ کون لوگ ہیں؟ امام وقت بات کر رہا ہے، حجت پروردگار، ولایت الہی رکھنے والا، توجہ رکھیے گا، ولایت پروردگار رکھنے والا گفتگو کر رہا ہے، مگر یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے خطبہ دیا اور ایک آیت پڑھی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 19۔ امام حسین نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، یہ میری بات اس لیے نہیں سن رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہے، حدیث نہیں ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 19، استحوذ علیہم الشیطان، یہ ذکر حسین اس لیے نہیں سن رہے کہ ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ کاش اس آیت کی لطافت پہنچ جاتی ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، یہ کوئی اور نہیں امام حسین کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ حسین کی بات کیوں نہیں سننا کہ شیطان مسلط ہو گیا، شیطان مسلط ہو گیا، شیطان مسلط ہو گیا۔ اے کاش میرا فکرہ پہنچ جائے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر حسین، یہ ذکر حسین، یہ مقصد حسین، یہ کلام حسین، یہ خطاب حسین، یہ تقریر حسین اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ ان پر شیطان مسلط ہے۔ اب اگر کوئی فرش اعضاء سے دور نظر آئے اور کوئی ذکر حسین سننے کو تیار نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان پہ شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ مجادلہ آیت نمبر 19 امام حسین نے جو کوٹ کی ہے اپنے خطبے میں، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اس شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانساہم ذکر اللہ، اس نے نہیں ذکر خدا سے۔ دیکھیں ذکر کے معنی ہمارے وہاں بولنے کو کہتے ہیں، پڑھنے کو کہتے ہیں، مگر قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ذکر عربی میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں مراد اور معنی یاد ہوتا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اس شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس نے ان کو یاد پروردگار سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ آیت ہے اور کیا حقیقتیں پہنچا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ امام حسین کہہ رہے شیطان مسلط ہو چکا ہے اور انہیں ذکر پروردگار، یاد پروردگار سے دور کر دیا شیطان نے۔ امام حسین نے خطبہ دیا ہے، میں نے کہا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ذکر پروردگار اور یاد پروردگار سے دور کا ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو تکبیریں کہہ رہے ہیں، یہ تو جماعت پڑھ رہا ہے، اور یہ تو توجہ رکھے گا، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، یہ تلاوت، یہ حافظ قرآن ہے۔ آپ کہہ رہے ذکر پروردگار سے دور ہے، آپ کہہ رہے یاد پروردگار سے دور ہے، یہ تلاوت کرنے والے ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ عابد شرمندہ دار ہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حسین نے کہا کرائٹیریا اگر دیکھنا ہو تو یہ مت دیکھو نمازی کون ہے، کرائٹیریا اگر دیکھنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ روزے دار کون ہے، تمہیں دیکھنا ہو کہ اللہ والا کون ہے تو دیکھو جملہ محسوس کریے گا، میں لفظ صرف کر رہا ہوں، تمہیں دیکھنا ہو کہ ذکر پروردگار کہاں ہے تو دیکھو ذکر حسین کہاں ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے حضرت اگر دیکھنا ہو ذکر پروردگار کہاں ہے تو دیکھو ذکر حسین کہاں ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، انہیں ذکر پروردگار سے شیطان نے دور کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ جو میرے مد مقابل کھڑا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہی وہ ہے جو شیطان کا ٹولہ ہے، یہی وہ ہے جو شیطان کا گروہ ہے، یہی وہ ہے جو شیطان کا گروپ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے جو ذکر پروردگار سے دور ہو، جو ذکر حسین سے دور ہو، وہی شیطان کا ٹولہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہ جو شیطان کا ٹولہ ہے یہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ آیت مکمل، آئیے تفسیر پہ، آئیے اس کی تفسیر پڑھیے، جہاں بہت ساری، میں ایک تفسیر کا نام لے رہا ہوں، تفسیر البرہان، لکھنے والے ہیں ہمارے مسلک کی تفسیر ہے، لکھنے والے آیت اللہ ہاشم بہرانی،
انہوں نے تفسیر بڑی زبردست لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں. ایک حدیث بڑی زبردست لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, کتاب کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی. سلیم ابن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا متقیان سے سنا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرا مقدمہ تمام ہو چکا ہے, آپ کے اذہان عالیہ بیدار ہے. میں آپ کے محترم سماعتوں کے حوالے یہ بہترین تحفہ آج کی مجلس کا پیش کر رہا ہوں, اور یہ بہترین تحفہ ہے اس مجلس کا, اسے آپ قبول فرمائیے. مولا متقیان تبرک ہے اس مجلس کا. مولا متقیان سے روایت کر رہا ہے سلیم ابن قیس ہلالی. سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا اس آیت کی تفسیر میں اپنے مولا سے سنا, میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے. کلمہ پڑھنے والوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے, اور جب کلمہ پڑھنے والوں کے 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے 72 فرقہ وہ ہوگا جو جہنمی ہوگا, ایک فرقہ وہ ہوگا جو جنتی ہوگا. یہاں تک تو ہم سب نے سنا ہے, اور یہاں تک تو ہم سب کو پتا ہے, مگر یہ طے نہیں ہے کہ وہ فرقہ جنتی ہے کون. توجہ رکھیے گا. سلیم ابن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی ہے, 72 فرقے جہنمی ہیں. یہاں تک تو ہم نے سب نے سنا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو پیغام ہے وہ آگے کے جملے میں. پھر سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا ان 73 فرقوں میں سے 13 فرقہ وہ ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا. اسی خاموشی کی آپ سے توقع کی. ایک صلوات پڑھ دیں بالکل. اب آیا نا لطف کہ تب میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. اس قرآن کی تفسیر آیت میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے مولا نے کہا 72 فرقے جہنمی ہے, ایک فرقہ جنتی ہے. اور وہ جو 72 جہنمی ہے نا, ان میں سے ایک جنتی ہے, 12 جہنمی ہے. اور وہ جو 13 ہے نا, جس میں سے 12 جہنمی ہے, وہ 13 ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم اہل بیت کی محبت قدم کرنے والے ہیں. معاملہ بڑے نازک موڑ پہ آ گیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی علی سے محبت کرنے والا جہنم میں چلا جائے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی حسین سے محبت کرنے والا جہنم میں چلا جائے؟ اما جس کی ولایت پہ انبیاء کو رسالت ملے, جو رکھیے گا, جس کی ولایت پر انبیاء کو رسالت ملے, اما جس کی ولایت پر دین مکمل ہو جائے, جس کی ولایت پر نعمتیں تمام ہو جائیں, جس کی ولایت سے اللہ راضی ہو جائے, وہ قسیم النار والجنہ, وہ جنت و جہنم کا بانٹنے والا کہہ رہا ہے کہ جو 12 فرقے جہنمی ہوں گے وہ سب ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے. بہت مشکل ہو جائے گا فیصلہ کرنا کہ وہ ہے کون. علی علی کرے جہنم میں چلا جائے, حسین حسین علی کہہ رہے ہیں, حسین حسین کرے جہنم میں چلا جائے. اب اس کو میں اگر عرض کروں تو میری زبان لرز رہی ہے. عرض کرتے ہوئے منبر پہ باوضو بیٹھا ہوں, علی علی کرنے والا جہنم میں کیسے ممکن ہے؟ بڑی دیر تک یہ روایت پڑھ کے میں سوچتا رہا کہ ممکن کیسے ہے. ذہن قبول نہیں کر رہا ہے. اور اگر کسی ضعیف کتاب میں پڑھا ہوتا تو کتاب بند کر دیتا, پڑھا قرآن میں ہے. لیکن ایک نتیجے تک بھی رکھنے کہ میرا ذہن پہنچا, ایک نتیجے تک میرا اپنا مستعلم علم کا ایک نتیجے تک ذہن پہنچا کہ کیسے ممکن ہے. اور اگر وہ نتیجہ کسی لائق ہو تو آپ سے تعریف بھی چاہوں گا, آپ سے تائید بھی چاہوں گا, آپ سے دعا بھی چاہوں گا کہ میرے مولا نے کہا کہ مجھ اہل بیت سے محبت کرنے والے 12 فرقے وہ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے. میں بیٹھا سوچ رہا تھا یہ ممکن کیسے ہے کوئی علی علی کر کے جہنم میں چلا جائے. پھر میرے ذہن میں مولا علی کی ایک حدیث آئی کہ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ علی کو لے کر 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. مجھ علی کو لے کر 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو علی کو گھٹا دے, ایک وہ جو علی کو بڑھا دے. ایک وہ جو علی کو گھٹا دے, ایک وہ جو علی کو بڑھا دے. توجہ رکھیے گا, یہ تو علی نے اپنی زبان سے کہا نا. 2 طرح کے لوگ ہوں گے جو عنوان علی پر جہنم میں جائیں گے, جو علی کو علی کے منصب سے گھٹا دے, ایک وہ جو علی کو علی کے منصب سے بڑھا دے. مولا پھر آپ کو مانا کیسے جائے, مولا پھر آپ سے محبت کیسے کی جائے, مولا پھر آپ کی ولایت اپنے دل میں رکھا کیسے جائے. عجب نہیں, میرا مولا ارشاد فرمائے گا مجھے ویسے ہی مانو جیسے رسول نے منوایا ہے, مجھے ویسے ہی مانو جیسے رسول نے منوایا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا مجھے قبیل کی طرح مانو, جو آگے بڑھ گیا ہے اسے پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گیا ہے اسے آگے بڑھاؤ. ایک سوال پڑھ دے حضرت
मगर आप हर साल करीब सुनते हैं जुमला कौन, हर साल आप करीब सुनते हैं और ये जुमला बयान किया जाता है कि नबी ने कहा कि जो आगे बढ़ गए उन्हें पीछे बुलाओ। आपको पता है, अब मुझे यहाँ तक नहीं पता, बहरहाल रायपुर के बारे में मैंने काफी सुना है कि काफी माशाल्लाह से इज़्ज़तदारी अच्छी होती है, तो मैं मिसाल रायपुर की दे रहा हूँ। आप मुझे इंसाफ से बताइए जब बड़े जुलूस होते हैं, एक सलवात पढ़ने में मिलकर जब बड़े जुलूस होते हैं तो बहुत सारे ऐसे अज़ादार होते हैं जो बड़े जुलूसों में तबर्रुक बांटते हैं, है ना। आपने कोई एक ऐसा अज़ादार है, मतलब एक जुलूस है, जुलूस में 3000 लोग हैं, रायपुर के जुलूस में 3000 लोग हैं, 3000 लोगों में आपने 5000 तबर्रुक लिया और लेके चले गए और एक मकाम पर खड़े होकर आपने तबर्रुक तकसीम करना शुरू किया। लोग कितने हैं? 3000। ये आपको पता है कि रायपुर में, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल बड़ा मिसाल, रायपुर में 3000 से ज्यादा लोग नहीं है, आपने 5000 लिया। आपको मालूम है कि मैंने एक हद तक ज्यादा तबर्रुक लिया है, मगर तबर्रुक तकसीम करने के बाद आप ये दावा कर सकते हैं कि मैंने सबको तबर्रुक दे दिया? है कोई इतना जियाला? तो जब 3000 पे आपका बस नहीं चल रहा है अकेले, नबी की नजरों के सामने जो मजमा 1.25 लाख का है, 1.25 लाख का मजमा, हमें एक पूरी अंजुमन जुलूस काबू में नहीं कर पाती, कभी 1 घंटा लेट, कभी 2 घंटा लेट, हमें 1.25 लाख का मजमा है, नबी रोके तो रोके कैसे? आपने कभी सोचा प्रैक्टिकली एक अल्लाह का पैगंबर इतना बड़ा मजमा रोकेगा कैसे? आखिरी टोल नाका है जिसे गदीर खुम कहते हैं, इसके बाद कोई टोल नाका नहीं है। तवज्जो रखिएगा कि आखिरी टोल नाका है गदीर खुम। 1.25 लाख हाजी हैं, लिहाजा पैगंबर ने कहा इतना बड़ा काफिला है, इसे रोकना भी है तो कैसे रोका जाए? नबी ने कहा ऐसा है, सलमान मेरे करीबा, बुज़र मेरे करीबा, अम्मार मेरे करीबा, मेकात मेरे करीबा, सबसे जाके कहो हैया ला खैरिल अमल, सबके कानों तक सदा पहुंचा दो हैया ला खैरिल अमल, हैया ला खैरिल अमल, हैया ला खैरिल अमल। सम्मार एक सिमत पढ़े, अबूज़र एक सिमत पढ़े, सलमान एक सिमत पढ़े, बिलाल एक सिमत पढ़े, हैया ला खैरिल अमल, हैया ला खैरिल अमल, हैया ला खैरिल अमल, सबके कानों में सदा पहुंच गई। दौड़ो निजात की तरफ, दौड़ो निजात की तरफ, दौड़ो निजात की तरफ, दौड़ो निजात की तरफ। अब सब ने बैठ के ये सोचा, अल्लाहु अकबर, अमन नबी के साथ हज कर लिया, अब क्या निजात है? अब कौन सी निजात बची है? हम नबी के साथ हैं, नबी के रकाब में है, नबी के साथ हज तवाफ जिक्र करने के बाद नबी कह रहे दौड़ो निजात की तरफ। अब एक मर्तबा जब ज़हन में ये सवाल आया निजात क्या है, नबी ने हाथों पे उठा के कहा यही निजात है। हाथों पे उठा के नबी ने कहा यही निजात है। अब मुझे नहीं पता गदीर खुम के बाद कहां गदीर बची, कहां गदीर पहुंची, कहां गदीर मनाई गई, कहां गदीर सजाई गई, कहां गदीर दिलों में उतरी, मुझे नहीं पता। मगर आज देखना हो कि कहां गदीर है, कहां गदीर नहीं है, पता कैसे चले? तो अजानों को सुन लो, जहां हैया ला खैरिल अमल है वहां गदीर है। एक सलवात पढ़े मत आखिरी टोलना था जिसे गदीर कहते हैं। आपने महसूस किया इस्ताहवज़ अलैहि शैतान, मेरे मौला ने क्या कहा? मुझे मेरी अली की जात से 2 तरह के लोग गुमराह होंगे, बेराह होंगे, सिरात मुस्तकीम से हटेंगे। कौन? एक जो अली को बढ़ा दे, एक जो अली को घटा दे। अब नबी ने कहा जो आगे बढ़ गए उन्हें वापस बुलाओ। अम्मा अफसोस का मकाम है, हम सुनते सुनते चले आए, नबी की जिंदगी में भी कोई नबी से आगे बढ़ गया कि नबी को इंतजार करना पड़ा। कि कौन लोग हैं जो नबी से आगे आगे चल रहे हैं? नबी ने कहा वापस बुलाओ। तवज्जो रखिएगा, नबी ने कहा अब्दुल्लाह मोहसिन करैती की पूरी तहकीक है कि मुसलमानों के दरमियान वाहिद इबादत है हज, जिसमें सबसे कम इख्तिलाफ है। मुसलमानों में इबादत में बड़ा इख्तिलाफ है। रोजा कब खुलेगा इस पे इख्तिलाफ है, नमाज पढ़ी जाएगी, नियत कहाँ होगी इस पे इख्तिलाफ है, हाथ बंधा होगा, हाथ खुला होगा, इस पे वाहिद इबादत है मुसलमानों के 73 फिरके में हज, जिसमें सबसे कम इख्तिलाफ है, सबसे कम। 7 तवाफ हमारे वहां भी है, 7 तवाफ अहले सुन्नत के वहां भी है। हमारे वहां भी सही करना वाजिब है, उनके वहां भी सही करना वाजिब है। हमारे वहां भी रंगे जमरात शैतानों को कंकर मारना वाजिब है, उनके वहां भी कंकर मारना वाजिब है। हमारे वहां भी कुर्बानी वाजिब है, उनके वहां भी कुर्बानी वाजिब है। तवज्जो रखिएगा।
سب سے کم اختلاف اگر کسی عبادت میں ہے دعائے حج. پوچھا گیا علماء کرام سے، صحابیوں سے، وہ کون سی وجہ ہے کہ جو سب سے کم اختلاف ہے وہ حج میں ہے، باقی ساری عبادتوں میں اختلاف ہے؟ کہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی نظروں سے دیکھا نبی کو طواف کرتے ہوئے. 1.25 لاکھ حاجی، خدا را میرا فقرہ پہنچ جائے. مسلمانوں نے نبی کو دیکھا، 1.25 لاکھ صحابیوں نے نبی کو دیکھا طواف کرتے ہوئے. 1.25 لاکھ صحابیوں نے دیکھا نبی کو صحیح کرتے ہوئے. 1.25 لاکھ صحابیوں نے دیکھا شیطان کو کنکر مارتے ہوئے. 1.25 لاکھ صحابیوں نے دیکھا نبی کو قربانی پیش کرتے ہوئے. اس لیے مسلمانوں کے درمیان سب سے کم اختلاف جس عبادت پر ہے اسے حج کہتے ہیں. اس لیے کہ اپنی نظروں سے دیکھا تھا، اپنی نظروں سے دیکھا تھا، اپنی نظروں سے دیکھا تھا. 1400 سال سے یہ شیعہ یہی تو سوال کر رہے ہیں، اگر نظروں سے حج دیکھا تھا تو ان نظروں کو غدیر میں کیا ہو گیا؟ ایک سلوات خدا احمد. دو طرح کے لوگ، یہ مولا علی کی حدیث ہے کہ سلیم ابن قیس ہلالی نے روایت فرمائی، علی کو ویسا مانو جیسا نبی نے منوایا، اتنا ہی بس. اچھا پھر طے کرنا بڑا مشکل ہے. قسم خدا کی ولایت، ایک مثال دو، ایک ایسا کبھی دیکھا نا آپ نے بلندی، بہت اونچی بلڈنگ میں چلے گئے آپ، 40 فلور 50 فلور کی بلڈنگ ہے، آپ اوپر چلے گئے، جیسے ہی آپ نے 50 فلور سے زمین کی طرف دیکھا ایک مرتبہ ہال آیا، ایک مرتبہ دل گھبرایا اور گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹے، اتنا پیچھے ہٹے کہ پیچھے سے گر گئے. ولایت یہی عنوان ہے. آگے سے انسان نہیں گرتا تو پیچھے سے گر جاتا ہے. اس ولایت کے کرائٹیریا پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو کچھ فضائل میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ منکر فضائل ہو جاتے ہیں. منکر فضائل ہو جاتے ہیں. کہاں تک اہل بیت کو مانا جا سکتا ہے؟ اہل بیت کو کہاں تک مانا جا سکتا ہے؟ میں ایک حدیث نہیں پڑھوں گا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں گا. قرآن میں معراج کا تذکرہ ہے. معراج کے تذکرے میں پروردگار عالم کہہ رہا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے. کلنا محمد. توجہ رکھیے گا، رسالت کے وہ ہے نا ایک شعر کہ جو عنوان رسالت ہے وہی عنوان امامت ہے. رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، جو عنوان رسالت ہے وہی عنوان امامت ہے. توجہ رکھیے گا. نبی کے لیے خدا کہہ رہا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. محمد قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ فاصلہ 2 کمان کا تھا یا اس سے بھی کم. 2 کمان تک بات سمجھ میں آتی ہے. میں اس درگ میں، اس بھیلائی میں مہمان ہوا. میں نے یہاں کے مومنین سے پوچھا رائے پور جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کسی نے کہا 40 منٹ، دوسرے نے کہا حد اکثر 50 منٹ. یا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ میں نے کہا یہاں سے رائے پور کا فاصلہ کتنا ہے؟ کسی نے کہا 40 منٹ، دوسرے نے کہا 40 کلومیٹر، کسی نے کہا 42 کلومیٹر. یہ ایسا کیوں ہے کہ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے، تقریباً اتنا ہے، تقریباً اتنا ہے. یہ تقریباً کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کہ جب بولنے والا جاہل ہو، اسے ایگزیکٹلی علم نہ ہو. آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ نے رائے پور کا فاصلہ ناپا نہیں ہے انچی ٹیپ سے، لہٰذا آپ لفظ تقریباً کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کے صداقت کا معیار باقی رہے. تقریباً 42 کلومیٹر، تاکہ آپ کو جھوٹا نہ کہا جا سکے. ایک بڑھ جائے چاہے ایک گھٹ جائے. توجہ رکھے گا، یہی ہے نا تقریباً. کون بولتا ہے؟ جسے ایگزیکٹلی علم نہ ہو. خدا کہہ رہا ہے کہ محمد قریب ہوئے، اتنا قریب کہ فاصلہ 2 کمان کا تھا یا اس سے کم. اللہ کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اسے علم نہیں تھا. یہ لفظ کیوں رکھا خدا نے قرآن میں کہ 2 کمان میں اس سے زیادہ کم؟ یہ پروردگار کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ مثال میں نے زندہ دی ہے کہ اس لفظ کا استعمال وہ کرتا ہے کہ جسے ایگزیکٹلی علم نہ ہو، جو ہر علم کا خالق ہو، جو ہر علم کا پیدا کرنے والا ہو، وہ پروردگار. آپ کے فکرے اس طرح سے مناسب نہیں لگتے کہ آپ اس انداز کی خدایہ گفتگو کریں کہ فاصلہ 2 کمان کا تھا یا اس سے بھی کم. عجب نہیں پروردگار آواز دے. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محمد ہے، یہ میرا مزمل ہے، یہ میرا مدثر ہے، یہ میرا طٰہٰ ہے، یہ میرا یاسین ہے. تمہیں میں نے اختیار دیا ہے
قرآن میں رکھ کر میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، جتنا چاہو اہل بیت کی منزلت کو بڑھا سکتے ہو، جتنا چاہو اہل بیت کی فضیلت بیان کر سکتے ہو، بس ایک فرق رہے کہ خدا خدا رہے، بندہ بندہ رہے۔ ایک صلوات پڑھے احمد حسین نے یہی آیت استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، جس شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ذکر پروردگار سے دور ہے۔ امام حسین کی ولادت پر نبی کی ایک دعا ہے جو مجھے آج اپنے گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے۔ جیسے امام حسین کی ولادت ہوئی اور نبی کے آغوش میں میرا مولا حسین آیا ہے، نبی نے ایک دعا پڑھی ہے، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، پروردگارا لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ ہم کیوں ہیں فرش اعضاء پر، یہ محرم میں کیوں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں؟ افئدۃ من الناس، تاکہ لوگوں کے دل حسین کی طرف، یہ پہلی دعا ہے امام حسین کی ولادت کے بعد، خدایا لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے۔ منو ان، یہی دعا جناب ابراہیم نے کری تھی، لفظیں بھی نہیں بدلی ہیں۔ جو دعا نبی کی ہے یہی دعا خلیل ہے، جو دعا حبیب خدا کی ہے یہی دعا خلیل خدا کی ہے۔ جب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو مکے میں چھوڑا تب جناب ابراہیم نے کہا ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، خدایا لوگوں کے دلوں کو ادھر موڑ دے۔ توجہ رکھے، کعبہ تعمیر کیا، خدایا لوگوں کے دلوں کو ادھر موڑ دے۔ ایک بیابان تھا مکہ، پانی کا بھی انتظام نہیں تھا، جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، خدایا لوگوں کے دلوں کو ادھر موڑ دے۔ یہی دعا حسین کی ولادت پر نبی کر رہے ہیں، ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، خدایا لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف موڑ دے۔ کیا مطلب؟ کہ یہی ہے بیس، یہی ہے فاؤنڈیشن، یہی ہے بنیاد، کہ دل مڑ جائے، جدھر دل مڑ جائے ادھر وجود مڑ جاتا ہے۔ کاش میرا فکرہ پہنچ جائے، جدھر دل مڑ جائے ادھر وجود مڑ جاتا ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ محبوب کس رویے میں دیکھنا چاہتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ محبوب کن کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ محبوب کون سی غذا کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ محبوب مجھے کیسا زندگی گزارتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دل مڑ گیا۔ جب دل مڑا تو خدا نے پورا وجود موڑ دیا، پورا وجود۔ اور جناب ابراہیم نے یہ دعا یوں ہی نہیں کی، ایک ماں نے صحیح کی ہے، ایک باپ نے قربانی پیش کی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے ماشاءاللہ سے سب سوتے ہیں، سب خواب دیکھتے ہیں؟ آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں، صبح آپ اٹھے لے کے گئے اور کسی سلاٹر ہاؤس میں بچہ ذبح کر دیا۔ خطیب اکبر کے جملے ہیں، مولانا مرزا محمد عطا صاحب، اللہ قریب رحمت کرے، سال ثواب ہو جائے ان کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خواب دیکھیں کہ آپ نے اپنا بچہ ذبح کر رہے ہیں اور آپ اپنے بچے کو کسی سلاٹر ہاؤس میں لے کے جائیں اور ذبح کر دیں، کہ آپ کا باپ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اما خواب پہ اعتبار کرتے ہوئے آپ نے بچہ ذبح کر دیا۔ ابراہیم نے خواب ہی تو دیکھا ہے جو اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، کہ وہ ابراہیم ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ ابراہیم ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ وہ نبی ہے، امتی نہیں ہے۔ کاش میرا فکر پہنچ جاتا، نبی ہے وہ امتی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب انبیاء کا اور امتی کا خواب برابر نہیں ہے تو ان دونوں کی ذات برابر کیا ہوگی؟ توجہ رکھیے گا، خدا نے سنت قرار دے دیا۔ کیوں؟ کہ اس طرح دل موڑنا۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس، حسین کی ولادت پہ پہلی دعا، خدایا حسین کی طرف دل موڑ دے۔ اور دل کب مڑے گا؟ کہ جب دل میں ولایت علی پائی جائے۔ اپنے بات پہ دو دلیل پیش کروں گا اور اسی دو دلیل پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ پہلی دلیل مولا علی کی زندگی میں آپ دیکھیں، میرے مولا نے اپنی حکومت کے زمانے میں 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمال، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ جنگ صفین جو 18 مہینے چلی ہے، یہ جنگ جب مولا علی لڑنے کے لیے گئے، امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو کیوں حسین نے 3 محرم کا انتظار کیا، 4 کا انتظار کیا، 5 کا انتظار کیا، 6 کا انتظار کیا؟ یہ حسین کیوں انتظار کر رہے ہیں؟
اسی بات کی دلیل دے رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے میں مولا علی پڑھ رہا ہوں. امام حسین 2 کو کربلا پہنچے ہیں. جنگ ہو سکتی تھی 2 کو, خیمے ہٹائے گئے, موقع تھا, جنگ ہو سکتی تھی. حسین نے کہا نہیں, 3 محرم کو جنگ نہیں ہونے دی, 4 کو جنگ نہیں ہونے دی, 5 کو جنگ نہیں ہونے, 9 محرم کی رات تو وہ موقع تھا کہ جنگ ہو گئی تھی, جنگ ہو گئی تھی. امام حسین نے کہا بات جاؤ, 1 رات کی اور مہلت مانگ کے آؤ, 1 رات کی اور مہلت. جنگ ہو گئی تھی, آپ پڑھیں تاریخ, خدا شاہد ہے جنگ ہو گئی تھی. بھیجا عباس 1 رات کی اور مہلت مانگ کے. یہ حسین جنگ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پاک کی سیرت ہے. اب میں سیرت سے سیرت ملا رہا ہوں اور نتیجہ اپنا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مولا علی جب جنگ صفین لڑنے کے لیے آئے ہیں نا میدان صفین میں, علی نے جنگ ڈیلے کر دی. اتنا 1-2 دن کا مدت نہیں ہے, اتنا جنگ ڈیلے ہو گئی علی کی طرف سے کہ چینی گوئیاں ہونے لگی. چینی گوئی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. 2 طرح کے لوگ, کچھ کہنے لگے کہ علی ڈر گئے, کچھ وہ تھے جو کہنے لگے کہ علی گھبرا, علی موت سے ڈر گئے, علی موت سے ڈر گئے, علی نے لشکر دیکھا موت سے گھبرا گئے. دوسرا گروہ تھا نہیں, علی موت سے گھبرائے نہیں ہیں, علی مد مقابل کو مسلمان سمجھتے ہیں, اسی لیے مارنا نہیں چاہتے. یہ تاریخ کے حقائق ہیں. جب یہ جملہ مولا کے صحابیوں نے سنا, کچھ مخلص صحابیوں نے سنا, آئے مولا کے قریب, مولا اتنا دن ہو گیا, اتنی مدت ہو گئی کہ ہم میدان صفین میں آئے, آپ جنگ کیوں نہیں کر رہے, آپ تلوار ذوالفقار نکال لیں. علی نے کہا نہیں, ابھی موقع نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ کہا علی بہتر محسوس کرتے ہیں, مصلحت نہیں ہے ابھی. کہا مولا آپ کو پتا آپ کے پیٹ پیچھے باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا پہلی بات یہ ہو رہی ہے کہ علی موت سے گھبرا گئے. کہا دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ علی مد مقابل کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس لیے ان کا خون نہیں بہانا چاہتے. علی نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں. مسکرا کے میرے مولا نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں, دونوں باتوں میں حقیقت نہیں ہے. کہ علی موت سے نہیں گھبرایا ہے. اگر علی کو موت سے ڈرنا ہوتا تو جنگ احد میں ڈرتا, جب علی اکیلا تھا, نبی اکیلا تھا. جب علی اکیلی ذات پر جنگ احد میں نبی کی حفاظت کرتے ہوئے 90 زخم کھا گئے علی نے. جب علی جوانی میں موت سے نہیں ڈرا تو بڑھاپے میں کیا ڈرے گا؟ علی موت سے نہیں گھبرایا. تو مولا پھر دوسرا ٹولہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ مد مقابل کو مسلمان سمجھتے ہیں, اسی لیے ان کا خون بہانا نہیں چاہتے. کہا نہیں, میں مسلمان بھی نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان نہیں ہے. خلفائے راشدین میں ہے مولا متقیان, کہ مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہمارے امام تو ہے ہی, جب میں مسلمان نہیں سمجھتا. کہ مولا پھر آپ جنگ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں, شاید کوئی ایک آئے کہ جس کے لیے ہدایت کر. میں اس میدان جنگ میں بھی پہنچ کر یہ انتظار کر رہا ہوں, شاید کوئی ایک ایسا نکل کے سامنے سے چلا ہے جس کی علی ہدایت کر دے اور وہ جنت میں چلا جائے. اس لیے میں جنگ کو روکے ہوئے ہوں. اب سمجھ میں آیا, حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے مگر جنگ شروع نہیں کی, 3 کو جنگ شروع نہیں کی, 4, 5, 6, 7. حسین نے 9 محرم کو بھی جنگ کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیا اس لیے کہ ابھی حسین کو انتظار ہے حور کی ہدایت ہونا باقی ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں حور کی ہدایت ہونا باقی ہے. یہ ہدایت ہے جو جنگ کو ڈیلے کر رہا ہے. میں دوسری مثال بھی جنگ صفین کی تھی, میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرا آج عبادت ہے جناب حور پیش کرنے کا. آپ آ جائیے جناب حور پہ, توجہ رکھیے گا. آج کی مجلس تھوڑا سا 5 منٹ اور طولانی ہوگی, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے حور کی ملاقات امام حسین سے کب ہوئی ہے؟ سب نے کہا کہ جب امام حسین کا رفتہ روکا ہے تبھی ہوئی ہے. ٹھیک, پہلا سوال کا پہلا جواب. حور کی ملاقات, میں انالائسس کر رہا ہوں پوری روایت کو. حور کی ملاقات ہوئی, یہ جو ملاقات ہوئی ہے جب امام حسین پانی پلا رہے ہیں اور حور دوبارہ تر و تازہ ہو رہا ہے, اور جب دوبارہ جان آ گئی حور کے جسم میں اور لے جا کے فرش پر ہاتھ ڈالا, تو آپ یہ بتائیے کہ یہ حور امام حسین کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ دوسرا سوال, امام حسین کی معرفت ہے حور کو کہ نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حور کو امام حسین کی معرفت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین نے کہا سکلت امک کا, حور تیری ماں تیرے گھر میں بیٹھے, میں بھی جواب دیتا حسین آپ کو اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو. اس کا مطلب کہ صرف حسین کو نہیں, حسین کی ماں کو بھی پہچانتا ہے وہ.
اور صرف پہچانتا نہیں ہے، جب تر و تازہ ہو گیا، جب جسم میں جان آ گئی، تو امام حسین نے کہا اور میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھو گے کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤ گے؟ تو مولا آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے؟ ہور کے جملے 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے کہ مولا حسین نماز آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس کا مطلب کہ صرف حسین کو زہرا کو پہچانتا نہیں ہے، حسین کی امامت کا قائل ہے، حسین کی امامت کا قائل ہے۔ جب حسین کی امامت کا قائل ہے تو حسین کربلا کب پہنچے اور کیوں نہیں آیا؟ اگر حسین کو پہچانتا ہے تو آیا کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کربلا ہی میں نہ ہے، اور یہی ہو ہے نا جو گھیر کے لے کے گیا ہے امام حسین کو۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے، کہاں ہے وہ؟ 3 کو کہاں؟ ہمارے میں ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ 5 محرم سے کہانی بند ہوا، 7 محرم۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب ہور نے بچوں کی صدا سنی ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا اور اپنے غلام کو اپنے بھائی کو لے کے گیا، حسین کے کچھ خیمے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی التش التش، اور اس بچوں کی صدا نے ہور کے دل کو منقلب کر دیا، ہور کے دل کو، میں پھر انالائسس کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے پانی کب بند ہوا ہے؟ ہمارے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 محرم کو بند ہوا ہے، 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب خیمہ حسینی میں ایک بت قطرہ آب نہیں تھا۔ 24 گھنٹے میں پیاس چہرے پہ دکھنے لگتی ہے۔ گرمی کے دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ کے جاب پہ جائے تو مغرب تک جب گھر آتا ہے نا تو اے سی میں بیٹھنے کے باوجود اس کی بولنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں رہتی ہے۔ اس کا مطلب 24 گھنٹے مور دین انف ہے پیاس کا چہرے پہ ظاہر ہونے کے لیے۔ بچے تو 8 محرم کو بھی التش التش کہہ رہے تھے، بچے تو 9 محرم کو بھی التش التش کہہ رہے تھے، کیوں نہیں آیا وہ؟ یہ امام حسین کی امامت کا قائل ہے، یہ امام حسین کو امام مانتا ہے، یہ جناب سیدہ کی معرفت رکھتا ہے۔ کہاں ہے وہ 7 محرم کو؟ 8 کو کہاں ہے؟ 9 کی رات میں کہاں ہے کہ جب لگا کہ جنگ ہو گئی؟ یہ تو حسین نے مہلت مانگی ہے۔ اب یہ آپ نے داد بھی دی، بڑی بہترین داد دی، اسی داد کی توقع تھی آپ سے۔ اب بتائیں جب یہ لگا کہ جنگ ہو جائے گی تو اب تو ہور کو آ جانا چاہیے تھا نا، ابھی بھی ہمارے ساتھ کے لشکر میں کیوں ہے؟ کبھی آپ نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہور آ کیوں نہیں رہا ہے؟ ابھی تک کیوں ہے ہمارے ساتھ کے لشکر میں؟ ہور وہ صدا سن کے نہیں آیا ہے جو باپ سنتے ہیں مجلسوں میں کہ بچوں کے التش کی صدایں آئیں، اس صدا نے ہور کو منقلب نہیں کیا ہے۔ ہور کا ایک مکالمہ ہے ہمارے ساتھ سے، مکالمہ یعنی 1 to 1 ٹاک، روبرو بات کرنا، فیس ٹو فیس بات کرنا۔ ہور کا ایک مکالمہ ہے ہمارے ساتھ سے۔ جب 9 محرم گزر گئی نا، اور 9 محرم کو ہور نے کہا ہور آیا ہمارے ساتھ کے پاس، کیوں کہ اس لیے کہ پروموشن ہو چکا تھا، 30,000 ہمارے ساتھ کے ساتھ لشکر آیا نام بنام، اور ہور کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کی تعداد ہے 5,000، یعنی ایک بڑا کمانڈر ہے ہور، چھوٹا موٹا کمانڈر نہیں ہے، بڑا کمانڈر ہے، بڑا سپاہی ہے۔ جب ہور آیا نا 9 محرم کو آنے کے بعد کہا ہمارے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالو، حسین قتل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ 2 محرم 3 محرم تو کیوں نہیں آیا ہور؟ اور آپ سنتے ہیں کہ وہ بچوں کی صدایں سن کے ہور کے قدم لرز گئے۔ میں مقتل پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، عمر ساتھ سے اس نے بات کی ہور نے، تو ہمارے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالو۔ یہ زہرا کا لال ہے، قتل نہیں ہونا چاہیے، یہ علی کا بیٹا ہے، قتل نہیں ہونا چاہیے۔ عمر ساتھ نے کہا حسین کا قتل تو حتمی ہے، حسین کے تو سر و تن میں جدائی ہونی ہے، یہ تو طے ہے۔ اب ہور کے قدم لرز گئے، اب ہور کے قدم کانپنے لگے۔ اب عمر ساتھ نے کہا ہور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ میرے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا، کہ کیا حالت ہے تمہاری؟ کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اب پہنچی تاریخ، انہوں نے اب کہا کہ جب عمر ساتھ نے کہہ دیا کہ حسین کا قتل تو حتمی ہے، شیور ہے حسین کو قتل ہونا ہے، اب انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ امام حسین کے لشکر میں آنے سے پہلے ہور علیہ السلام نہیں ہے، جب حسین کے قدموں کو چوما تو ہم نے کہا علیہ السلام ہے، جب حسین کے قدموں پہ گرا تو ہم نے کہا علیہ السلام ہے، جب حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا تو ہم نے کہا علیہ السلام ہے، جب حسین نے پیشانی پر رومال زہرا باندھا تو ہم نے کہا علیہ السلام ہے۔ یہ ہور کیوں نہیں آ رہا تھا اب تک؟ علماء نے لکھا ہے، لہٰذا میں جرأت کر رہا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں یہ لفظ پڑھوں،
ہور اب تک پسر سعد کے لشکر میں اس لیے تھا کہ ہور یہ چاہتا تھا کوئی درمیانی راستہ نکل جائے گا، میری دنیا بھی آباد رہے گی، میری آخرت بھی آباد رہے گی، میری دنیا بھی آباد رہے گی، میری آخرت بھی آباد رہے گی۔ مگر جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ نہیں حسین کو قتل ہونا ہے، اب ہور کو سمجھ نہیں آ رہا، اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے، لہذا ہور نے کہا کہ میں جنت نہیں بیچوں گا، میں جہنم نہیں خریدوں گا۔ لہذا ہور نے فیصلہ کر لیا حسین کی طرف آنا ہے، حسین کے لشکر میں شامل ہو جانا ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں ہور کے قصیدے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ ہور کے فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ حسین کے لشکر میں چلا آیا، جنت اور جہنم کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، دنیا اور آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، تو آخرت کا انتخاب کیا، دنیا کا انتخاب نہیں کیا۔ کیا کسی ایک مومن کے لیے، کسی ایک مومن کے لیے دنیا و آخرت میں کسی ایک شے کے انتخاب کرنے کے لیے وقت کے امام کو پیاسا رہنا ضروری ہے، وقت کے امام کا بھوکا رہنا ضروری ہے؟ کیا اس نفس کی بیداری کے لیے، اس اویئرنیس کے لیے وقت کے امام کا قتل ہونا ضروری ہے؟ کہ آج یہ طے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت و جہنم کے درمیان ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ مرحلہ صرف حور کے لیے نہیں تھا، یہ ہر عزادار کے لیے ہے۔ 365 دن میں ہر عزادار کا 24 گھنٹہ ہر دن ایک ایسا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان محسوس کرتا ہے، ہر عزادار کے 365 دن میں ہر 24 گھنٹے میں ایک موقع آتا ہے جب وہ اسے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان محسوس کرتا ہے۔ کب؟ کہ جب خدا نے اپنی جانب بلایا ہے، جب خدا نے اپنی جانب بلایا ہے، جب خدا نے اپنی جانب بلایا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت خدا کی آواز میں لبیک کہا تو اس کا مطلب آخرت کا انتخاب کیا، دنیا چھوڑ دیا۔ مگر آواز پروردگار پر لبیک نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا آخرت کو ٹھوکر مار دی، دنیا سمیٹ لی، دنیا کو سینے سے لگا لیا۔ کربلا میں حسین نے پیغام دے دیا، علیہ السلام وہی بنتا ہے جو دنیا اور آخرت دیکھے تو دنیا کو ٹھوکر مار دے، آخرت کو سینے سے لگا لے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں عظمت ہر عزادار کی زندگی میں روز یہ مرحلہ آتا ہے۔ 365 میں نے ایک مثال دی ہے، 365 دن میں روز مرحلہ آتا ہے جب وہ آخرت اور دنیا کے درمیان اب اسے طے کرنا ہے کہ دنیا کو سینے سے لگانا ہے۔ اور علیہ السلام کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ جب دنیا اور آخرت اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، مار دیا ٹھوکر دنیا کو، عہدہ مل گیا، منصب مل گئی، سب کے باوجود سب کچھ ٹھکرا کے حسین تک پہنچ گیا، حسین کے قدموں پہ گر گیا۔ مولا میں اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں۔ امام حسین نے زمین سے اٹھایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حور بھی تھا، حور کا غلام بھی تھا، حور کا بھائی بھی تھا، حور کا بیٹا بھی تھا۔ یہ 4 افراد آئے تھے امام حسین کو۔ مجھے تذکرہ حور جناب حور کرنا ہے، وہ آئے ہیں امام حسین۔ امام حسین نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا کہ یا اخی، آج ہمارے مجلسوں میں کہتے ہیں نا کہ مجلسوں دروازے پہ راستہ کھلا رکھو تاکہ وقت کے حور کے آنے کا راستہ بنا رہے۔ اس دنیا میں کوئی حور بن ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک کہ عنوان زندگی نہ پایا جائے۔ امام حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ علماء نے کہا کہ جب رومال زہرا باندھا تب یہ جملہ کہا، یا اخی انتا حور کما سمت قوموں کا حور رہا، اے میرے بھائی حور تم حور ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا ہے۔ یعنی وقت کا حور بننے کے لیے بھی ماں کا شریف ہونا ضروری ہے، ماں حور بناتی ہے۔ یا اخی انتا حور، تم حور کیوں ہو؟ کما سمت قوموں کا حور رہا، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حور رکھا۔ یا اخی انتا حور، اے میرے بھائی تم حور ہو فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حسین نے تمہیں معاف کیا، حسین کا خدا بھی تمہیں معاف کرے گا۔ مولا اس حور کو اتنے پہ حور پانے نہیں ہے، حور کیا چاہتے ہو مولا؟ میں اکیلا تو آیا نہیں ہوں، اپنا بیٹا ساتھ میں لے کے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں اسے مرنے کی اجازت دے دے۔ حور ہوش کے ناخن لو، ضعیف ہو تم، جوان بیٹا، جوان باپ ضعیف کی میت اٹھا سکتا ہے؟ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے اوپر قربان ہوتا ہوا اور اسے اپنے خون میں گلتا ہوا دیکھوں۔
جب حر کا اصرار بڑھا امام حسین نے اپنے بیٹے کو اجازت دی، حر کا بیٹا مقتل میں آیا اور اپنی جان قربان کر کے جب زین سے زمین پہ گرا تو اس نے کہا یا ابا ادرکنی، بابا میری مدد کو آؤ۔ حر کا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، حر نے چاہا کہ بڑھ جاؤں میں اور اپنے بیٹے کے قریب پہنچ جاؤں۔ حسین نے قدموں کو روک دیا، مجا حر قدم کو آگے نہ بڑھانا، حر کیسی غلطی کر رہے ہو؟ حر تمہیں یاد نہیں ہے تم ضعیف باپ ہو، یہ جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ جوان کی میت نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا حسین خود آئے، حر کے بیٹے کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، اپنے ہاتھوں میں حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ میں نے کہا مولا، حر سے تو تلقین کر دی کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں دیکھ سکتا، مولا آپ بتائیں آپ نے کن نظروں سے دیکھا؟ ہم شبیہ پیغمبر کا سینہ چھدا ہوا، مولا آپ نے کن نظروں سے دیکھا؟ ہم شبیہ پیغمبر کے لاشے کو اربا نربا ہوتا ہوا۔ اجرکم علی الزہرا، بیٹے کی قربانی کے بعد حر نے کہا مولا میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مولا میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جب حر کا اصرار بڑھا اور حسین نے اجازت دی، حر مقتل میں آیا۔ مقتل میں آنے کے بعد ذرا تصور کرو، جس حر کے دل میں یہ بات چبھ رہی ہو کہ میں گھیر کے لایا ہوں، میری وجہ سے سکینہ کہہ رہی ہے لتاش، جس حر کا یہ خیال سینے میں یہ بات چبھ رہی ہو، میری وجہ سے مسلم کی بیٹی پیاسی ہے، میری وجہ سے محمد باقر پیاسے ہیں، وہ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں اس حر نے جنگ کیسے کی ہوگی؟ اللہ اکبر، مگر اکیلا تھا نا، مگر تنہا تھا نا، مگر تنہا تھا کہاں تک لڑتا؟ جب نرغے آدھا میں ہوئی گھرا تو چاروں سمت سے حملے ہونے شروع ہوئے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خرز ماری، کسی نے برچیاں چبھوئی۔ اب جب زین فرس پر حر سنبھل نہ سکا اور زین سے زمین پر تشریف لایا، یا بتا ایک مرتبہ حر نے جملہ کا یا مولا علیکہ منی سلام، حسین تم پہ حر کا آخری سلام۔ امام حسین آئے، کیا دیکھا؟ حر کا سر شغاف ہے، حر کا سر شغاف ہے۔ امام حسین نے اپنے جیب سے رومال زہرا نکالا، حر کا مقدر سنور گیا، زہرا کا رومال حر کی پیشانی میں، حر شہید، زہرا کا رومال حر کا مقدر بنا۔ مگر میرے عزیزو انصاف سے بتاؤ، جو لوگ کربلا گئے ہیں مجھے اس بات کا جواب دے، وہ سب کی زیارتیں کر کے آئے، ان سے پوچھئے گا جب حر کا لاشا حسین لے کے در خیمہ پہ چلے آئے تو حسین تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لے کے آئے تھے، آپ نے کبھی سوچا، کبھی تصور کیا حسین نے گنج شہیدہ بنایا تھا تو آج جب سب کا لاشا حر اٹھا کے لائے، سب کا لاشا حسین اٹھا کے لائے تو یہ حر کا روضہ اتنا دور کیوں ہے؟ حسین کا روضہ کہاں ہے؟ حر کا روضہ کہاں ہے؟ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ آپ نے کبھی تصور کیا جب حسین لاشا اٹھا کے لے آئے تھے تو یہ درمیان میں اتنی جدائی کیسے ہو گئی؟ آپ کو پتہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت واقع ہو گئی تو عمر سعد نے جملہ کہا، عمر سعد نے ایک اعلان کیا، ایسا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کرو، گھوڑوں کی نال بندی کرو، ہم شہیدوں کے لاشوں کو پامال کریں گے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جن 5000 کا کمانڈر تھا اور ان 5000 لشکر والوں نے اپنی تلوار نکال لی۔ عمر سعد خبردار، ہماری غیرت کا امتحان نہ لینا، ہم نے اپنے سردار کو مار دیا، ہم نے اپنے سردار کو قتل کر دیا، مگر ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ ہم حر کا لاشا اپنی نظروں سے پامال ہوتا ہوا دیکھیں۔ عمر سعد نے کہا پھر اٹھا لے جاؤ حر کا لاشا۔ وہ 5000 وہ 1000 آگے بڑھے، اپنے سردار کا لاشا اٹھایا، لے کے چلے، مگر حدود کربلا کے باہر نہ لے جا سکے۔ حر کا لاشا حدود کربلا پہ دفن ہو گیا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، زینب یہی منظر دیکھ کے تو تڑپ گئی۔ جب لوٹ کے مدینہ آئی تو ایک جملہ کا نانا، میں نے قلعہ زینبیہ سے دیکھا، نانا حر کا لاشا اٹھانے والے موجود تھے مگر میرا باج آیا کربلا کے من میں پڑا رہا، کوئی حسین کا لاشا بچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه
تسليما لأمره يا بصير